کس طرح وجود میں آیا، آج میں اس کی تاریخ آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ تو علاقہ بھر کی جو جماعت تھی اشاعت التوحید و سنہ، انہوں نے اس کو تعمیر کیا۔ میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا، میرے والد محترم رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے بیان فرمایا کرتے تھے، بتاتے تھے کہ شمار کے لوگ، بندیال کے لوگ، بیرالے کے لوگ، گنجیال کے لوگ، یہ سب لوگ یہاں جمع ہوئے، اور یہ شادی خیل برادری کے بڑے دادا حاجی شادی مرحوم بھی تھے۔ میرے والد صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ ہم نے بیلچوں سے مل کر سیمٹ اور بجری ملایا، علاقہ بھر کے لوگ اپنے گھروں سے باتیں لے کر آئے۔ شمار کا ایک آدمی ایک بوری گڑ کی بھر کر لے آیا، دوسرا آدمی ایک پورا بیل روٹیوں کا لاد کر لے آیا۔ لسی اور گڑ سے ہم نے وہ روٹی کھائی اور اس برآمدے کا چھت بنایا۔ بنانے والے لوگ کون تھے؟ بولو کون تھے؟ سب بولو کون تھے؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تاریخ بتا رہا ہوں، آپ نے یاد کرنی ہے۔ اشاعت التوحید کے وہ لوگ تھے جنہوں نے اس برآمدے کی چھت بنائی تھی۔ اسی برآمدے میں ہم کافی عرصہ جمعہ پڑھتے رہے۔ مدرسہ کے سابقہ محتمم مولانا حاجی اللہ دتہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ میاں والی سے مولانا محمد امیر صاحب شیخ التفسیر، مولانا محمد امیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جو اصل میں وڑچا کے تھے، میاں والی میں ان کا مدرسہ تھا، ان کو یہاں حاجی علادتہ صاحب مرحوم لائے کہ میں نے مدرسے کی بنیاد رکھنی ہے، آپ مدرسے کی ابتدائی دعا بھی فرمائے اور دعا کے ساتھ ساتھ مدرسے کا نام بھی تجویز فرمائے۔ میں اب میں عمر کھا چکا ہوں، میں نصیحت کے طور پر یہ باتیں آپ کو کر رہا ہوں تاکہ یہ باغیچہ جو ہمارا ہے یہ محفوظ رہے۔ حضرت آپ دعا فرماتے رہے، شاہ جی دعا کرتے رہے۔ تو حاجی علادتہ صاحب نے مولانا محمد امیر صاحب مرحوم کو بلایا، انہوں نے اس مدرسہ کا نام رکھا مدرسہ قاسم العلوم۔ کیا نام رکھا؟ مدرسہ قاسم العلوم۔ مولانا محمد امیر صاحب مرحوم شیخ القرآن کے شاگرد تھے، انہوں نے کئی جمعے یہاں پڑھائے، اور حاجی علادتہ صاحب مرحوم حضرت شاہ جی سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو لے آئے۔ حضرت شاہ جی نے یہاں جمعہ پڑھایا، میں اس جمعے میں موجود تھا، اور اس جمعے میں ہمارے علاقے کا رئیس اعظم ملک خالد داد مرحوم بندیال وہ بھی موجود تھا۔ شاہ جی نے یہاں جمعہ پڑھایا، بے تحاشا خلقت تھے، تو سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اشاعت التوحید کے امیر تھے۔ کیا تھے؟ نوجوانوں میری باتیں یاد کرو، وہ شاہ جی کی مطلب اشاعت التوحید کے امیر تھے۔ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ہر سال سالانہ جمعہ ربیع الاول میں یہاں آ کر پڑھایا کرتے تھے۔ قاضی عصمت اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سال میں ایک جمعہ یہاں آ کر پڑھایا کرتے تھے۔ مولانا عطا محمد صاحب مرحوم میاں والی مدرس تھے، حضرت شیخ القرآن کے شاگرد تھے، وہ بھی یہاں جمعہ پڑھاتے رہے۔ مولانا محمد سعید صاحب بلند والے حضرت شیخ القرآن کے شاگرد تھے، وہ بھی یہاں جمعہ پڑھاتے رہے۔ تو یہ سارا اشاعت التوحید کا مرکز رہا۔ حاجی علادتہ صاحب مرحوم نے بنیاد رکھے، پہلے استاد قاری غلام حبیب صاحب جو اشاعت التوحید کے پختہ آدمی تھے، قاری محمد امیر صاحب جھور والے، غالباً ان کے یہ داماد تھے نا جی، داماد تھے نا ان کے، ہاں قاری غلام حبیب صاحب ان کے داماد تھے۔ وہ جھور جو تھا وہ بھی حضرت شاہ جی کا مرکز تھا۔ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں دو دن رہا کرتے تھے۔
कारी गुलाम हबीब साहब की सिर्फ 60 रुपया तनख्वाह मुकर्रर हुई, वो भी नहीं बनती थी। यहाँ बाज़ार में घूमकर हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब थे एक गुंजाल के, वो सरगोदा में दारुल उलूम में मौलाना मोहम्मद अमीर साहब मरहूम बंदयालवी उनके साथ पढ़ते रहे। हाजी साहब के वो साथ होते थे, दुकानों से ले आकर वो तनख्वाह पूरी की जाती थी। कारी गुलाम हबीब साहब बड़े मुतवक्किल आदमी थे, बड़ी मेहनत से उन्होंने काम किया। मदरसा आगे बढ़ने लगा। जब आगे बढ़ने लगा, मौलाना मोहम्मद शफी साहब मरहूम अल्लू वाली वाले, वो हज़रत शेखुल कुरान के साथी थे, हाजी अलदित्ता साहब मरहूम उनको यहाँ लाए। फिर हमने पूरे शिमार का दौरा किया, इलाके का दौरा किया, चक्कों का दौरा किया। मलक मोहम्मद अली था इधर का 12 चक्का, उसके डेरे पे गए। काफ़ी गल्ला यहाँ जमा हो गया और ये मदरसा परवान चढ़ने लगा। आज ये यूनिवर्सिटी की शक्ल अख्तियार कर चुका है। जब ये जगह बनने लगी, ये बड़ा हाल, इस बड़े हाल की जब बुनियाद रखी गई, उस वक़्त ये मस्जिद का जो शुमाल मशरक़ वाला कोना है, इस कोने की परली जानिब एक मैं था, मौलाना खलील अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना बशीर अहमद साहब खुशाब वाले रहमतुल्लाह ताला अलैह, हाजी अलदित्ता साहब रहमतुल्लाह अलैह, सूफी जहान खान मीर आले वाले रहमतुल्लाह अलैह, ये 5 आदमी हम वहाँ थे। हमने ईंटें रखी और मैं लकड़ियाँ चुनकर लाया, देगड़ी चूल्हे पे चढ़ाई, हमने चाय तैयार करनी शुरू की। मौलाना बशीर अहमद साहब ने फरमाया, अच्छा भाई हाजी अलदित्ता, चाह तो पकदी पई है, जलेबियाँ मंगवा। हाजी साहब ने जलेबियाँ मंगवाई। हमने ये उस वक़्त ये बुनियाद रखी, मौलाना खलील अहमद साहब और मौलाना बशीर अहमद साहब, हाजी अलदित्ता साहब, मौलाना खलील अहमद साहब और मौलाना बशीर अहमद साहब शेखुल कुरान के शागिर्द थे और हाजी अलदित्ता साहब हज़रत शाह जी के खासुल खास मुरीद थे। तो ये मौलाना बशीर अहमद साहब ने जूँ ही ईंट रखी, बड़े ज़रीफ़ तबा आदमी थे, कहने लगे, अच्छा भाई हाजी साहब, इतने बड़े हाल की जो तू बुनियाद रख रहा है, ये भरेगा भी या नहीं? भरीसी भी नहीं? क्यों भाई मौलवी साहब, मौलाना बशीर अहमद समझे फरमाए ना, हला भाई एक अधी भरसी भी सही। हाजी साहब ने फरमाया, तुसा बुजुर्ग बैठी हो, दुआ कर दे अल्लाह भर दे। बुजुर्गां दुआ की थी, हाल बनिया, पहली ईद जल ले आई, हाल भी भर गया, बरामदा भी भर गया और बाहर भी सफा निकल गई। बुजुर्गां दी दुआ। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इसकी बुनियाद इशाअतुत तौहीद वालों ने रखी है। इशाअतुत तौहीद का मदरसा है और अल्लाह आज ये मदरसा पूरे परवान को चढ़ चुका है। और आखिर में ये तमाम साथी ताउन करते रहे, मतलब इलाका भर की। आखिर में मैं 2 बातें करके ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं खड़ा हो रहा हूँ। मेरे जो शागिर्द स्टेज पे बैठे हैं उन्हें भी मैं अर्ज़ करूँगा वो भी खड़े हो जाएं। आज हमने याद करना है, जितने शागिर्द मेरे स्टेज पे तशरीफ़ फरमाए आप खड़े हो जाए। हज़रत शेखुल हदीस साहब आप बैठे रहे। नहीं आप बैठे। मैं अपने शागिर्दों को कहा है कि मेरे शागिर्द खड़े हो जाए कि हमने इशाअतुत तौहीद व सुन्नत से वफा करनी है। हमने इशाअतुत तौहीद व सुन्नत से क्या करनी है? हमारे 3 मरकज़ है। कितने मरकज़ है? बोलो, हमारे कितने मरकज़ है? गुजरात, पिंडी और सरगोदा। कितने मरकज़ है? तमाम बोलो, हमारे कितने मरकज़ है? गुजरात, पिंडी और सरगोदा। हमने जो ईमान सीखा है सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब बुखारी शेखुल कुरान रहमतुल्लाह ताला अलैह इलाका भर में, यहाँ मौलाना मोहम्मद रफ़ीक साहब मौजूद है बिलंद में। हज़रत शेख साहब, हज़रत शाह जी ऊँटों पे जाते थे और ऊँटों पे सवार होकर बिलंद में 2-2, 3-3 दिन रहकर जलसा होता था। मौलाना रफ़ीक साहब बैठे,
ابھی نہیں آئے سٹیج پہ، 3 دن کا وہاں جلسہ ہوتا تھا، سارے علاقے میں ان بزرگوں نے محنت کی ہے۔ میں پتہ نہیں اگلے سال زندہ رہوں یا نہ رہوں، ان کی ویڈیو بنا لو، اکثر اسی مدرسے میں مدرس ہے۔ آپ نے اشاعت التوحید سے وفا کرنی ہے انشاءاللہ، یہ اشاعتیوں کا مرکز ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ ہم نے اپنے دینی مراکز سے وفا کرنی ہے، اور خدا کی قسم اشاعت التوحید و سنت کی عقائد عین قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک، الحمد سے لے کر والناس تک کسی آیت میں اشاعتیوں کو تعویل نہیں کرنی پڑتی، اشاعتیوں کو تعویل نہیں کرنی پڑتی، عین قرآن و سنت کے مطابق ان کا مسلک ہے، اسی سے وابستہ رہنا ہے، اس سے وفا کرنی ہے۔ میں آپ سے یہ عہد لے رہا ہوں، پتہ نہیں میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، یہ ہمارا گلشن اجڑ نہ جائے۔ حضرت شاہ جی دعا کرنی ہے اللہ اس کو آباد رکھے۔ باقی اس کے بعد آپ جتنے لوگ آئے ہیں، یہ گلشن ویسے نہیں بن گیا کہ راتوں رات بن گیا ہو، ویسے نہیں بن گیا، اسی علاقہ کے لوگوں نے بنایا ہے۔ کنہوں نے بنایا ہے؟ میں تمام لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا، اتنا بڑا مجمع یہ جو آج موجود ہے، اور یہ علماء کرام فارغ ہو رہی ہے، حفاظ فارغ ہو رہی ہے، اور جلسہ ہو رہا ہے، آپ کے آباء و اجداد جنہوں نے یہ مدرسہ بنایا ہے، آج قبر میں برزخ کے جہان میں اللہ ان پر رحمتوں کی بارشیں برسا رہا ہوگا کہ انہوں نے یہ باغیچہ لگایا ہے، انہوں نے یہ باغیچہ، آپ سب نے اس سے تعاون کرنا ہے۔ خاص کر کے شادی خیل برادری کے بندے کوئی بیٹھے ہیں؟ کوئی بیٹھے ہیں؟ جی ہاں، آپ کے دادا نے اور میرے والد نے سر پہ باٹے اٹھا کر اس کی بنیاد رکھی ہے، ان کی خدمت میں بھی میں عرض کروں گا، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، بے شک باقی مدرسوں کو بھی تعاون کرے، ہماری رکاوٹ نہیں ہے، لیکن آپ کا بنیادی مدرسہ یہ ہے کہ نہیں؟ اسی طرح باقی لوگ جو موجود ہیں، اتنا بڑا غلہ شمار سے آتا ہے، اور گنجال سے آتا ہے، منجی آتی ہے، تمام لوگوں کی خدمت میں گزارش کروں گا، باقی مدارس میں ہم رکاوٹ نہیں بنتے، آپ کا اصلی ادارہ یہ ہے، آپ اس کو مضبوط کریں اور مضبوط کریں۔ مولانا ابراہیم سے مولانا شمس الحق صاحب کدھر ہے؟ شمس الحق صاحب کدھر ہے؟ اشرف علی صاحب کدھر ہے؟ جی شمس الحق صاحب کو نہیں ہے؟ آپ تینوں حضرات نے، میرا بیٹے کدھر ہے؟ مفتی صاحب بھی کدھر ہے؟ ادھر آؤ، سب نے آپ کو اس کو محنت سے اتفاق سے چلانا ہے، مطلب ہے، اور اس پہ پوری محنت کرنی ہے۔ یہ آپ کے آباء و اجداد کا لگایا ہوا پودا ہے اور باغیچہ ہے، جیسے علماء نے کھڑے ہو کر میری زبان کی لاج رکھی ہے، میں کہوں تو کھڑے ہو جاؤ گے کہ ہم تعاون کریں گے؟ ہو جاؤ گے؟ کھڑے ہو کر اعلان کریں کہ ہم سب لوگ تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ اشاعت التوحید کے اس مرکز کو قائم و دائم رکھنا ہے، بس بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، سورہ عنکبوت دا خلاصہ، سورہ عنکبوت اندر اللہ تعالیٰ نے مشرک قوماں دی تباہی دا واقعہ بیان کیتا، فرمایا اے سارے مشرک غیر اللہ دے پجاریاں تے ہر ایک دا عقیدہ آئی جو اساں جڑے معبوداں دی عبادت کر دیا، اوکھا ویلا آیا تو اے معبود سانو بچے سن۔ سورۃ عنکبوت دا خلاصہ اے وے، اللہ فرمایا جڑے ویلے اللہ دا عذاب آیا تو وہ جڑے غیر اللہ دے پجاریاں انہاں دا آسرا کمثل العنکبوت، ڈاور دے جالے دی طرح کمزور نکلیا، مکڑی دے جالے دی طرح کمزور نکلیا، جویں مکڑی دا جالا ہوا دا معمولی جھونکا برداشت نہیں کر سکتا، اللہ دی پکڑ جلے لے آندی ہے، اللہ دی پکڑ تو اس ویلے کوئی بچا نہیں سکتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ علماء اور عوام سب نے میری زبان کی لاج رکھنی ہے، پتہ نہیں اگلے سال
زندہ رہوں یا نہ رہوں، اب 70 سے تجاوز ہو رہی ہے عمر، اس ادارے کو قائم رکھنا، اللہ اس کو قائم و دائم رکھے۔